الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم عجل له الفرج. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وهو الغفور الرحيم. کل کی رات شب جمعہ بھی تھی اور ایک طرح سے یہاں کے اعتبار سے ویکینڈ کی رات یا چھٹی کی رات بھی تھی. اس وجہ سے اگر آج مومنین ذرا کم ہیں تو کوئی بات نہیں، اور اگر کل کی مجلس کا عنوان یا موضوع ایسا تھا جس کی بنیاد پر مومنین ابھی تک بستر سے اٹھ نہیں پائے ہیں اس صدمے اور غم میں، تو پھر اصل عنوان تو آ جانے والا ہے. وہ جو نہ آ سکے تو شاید آدھی بات سن کر میرے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ بہت زیادہ ڈراتے ہیں، بہت زیادہ پریشان کر دیتے ہیں، بہت زیادہ بے تکی باتیں کرتے ہیں. سورہ زمر کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، امام فرماتے ہیں قرآن کی یہی آیت ایک مومن سن لے. اس پیارے انداز میں پروردگار گناہگار سے بات کر رہا. یہ وہ آیت ہے کہ جس کے اندر کسی متقی اور پرہیزگار سے بات نہیں کی جا رہی، جس میں عبادتوں کے اعتبار سے انتہائی اعلیٰ درجے کی عبادت کرنے والے کو مخاطب نہیں کیا جا رہا. اے حبیب پیغام پہنچا دو کہ وہ بندے جنہوں نے گناہ پہ گناہ کیے ہیں، بِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان تک جا کے یہ پیغام پہنچاؤ. بھیجا بھی جا رہا ہے رحمت للعالمین اپنے حبیب کو کہ تمہیں ان کے پاس جانا اور جا کے یہ کہنا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. دیکھو خبردار کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ ہر گناہ کو، جتنے تمہارے گناہ ہیں ان سب کو معاف کرتا. هو الغفور الرحیم، غفور مبالغے کا صیغہ. وہ خالی معافی نہیں کرتا، بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحمت نازل کرنے والا. میرا چوتھا امام، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہے. اب یہ واقعہ ایسا ہے جس میں دو تین چھوٹے چھوٹے اختلاف ہیں اس کی تفصیلات میں، کہ امام نے دیکھا کہ ایک آدمی اس انداز سے لوگوں کے درمیان سے جا رہا ہے، یا لوگ اس کے ساتھ چل رہے ہیں کہ اس کی بے تکی حرکتیں یہ بتانے کو کافی ہے کہ یہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں. بڑا اچھا، بڑا صاحب عقل، بڑا علم رکھنے والا، بلکہ نام بھی ہے کچھ کتابوں میں جس کو میں لینا نہیں چاہتا، صاحب علم، بہترین شخصیت. انداز سے لگ رہا ہے کہ یہ پاگل ہو چکا. امام نے پوچھا کہ اسے کیا ہوا؟ تو اچھا خاصا امام کا شاگرد تھا، پھر خود اپنے قبیلے کا امام بن. اسے کیا ہو گیا؟ کہا فرزند رسول ایک مرتبہ ایک آدمی اس کے ہاتھ سے قتل ہو گئے، اور اتنا یہ ڈرا، ایسا خوف اس کے دل میں پیدا ہوا. نماز قضا کرنے کا عذاب کل میں نے بتایا، گانا سننے کا عذاب کل میں نے بتایا، بے حجابی کا عذاب کل میں نے بتایا. میں نے نہیں بتایا، اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، امت کو بتایا. میں نے تو خالی کتاب کی روایت آپ کے کانوں تک پہنچائی. تو وہ روایتیں ایسی ہیں کہ نہ صرف یہ کہ لوگ گھبرا گئے تھے، بلکہ بعض افراد نے تو کہا کہ مولانا اچھا خاصا 12-13 دن سے آپ ٹھیک پڑھ رہے تھے، یہ آپ کو آج رات کو کیا ہوا؟ کہیں افطار میں کوئی ایسی گڑبڑ چیز تو نہیں کھا لی آپ نے؟ کہیں انوائٹڈ تھے، کہیں مدعو تھے، کون تھا وہ؟ تو اب وہ کل کی تقریر خالی پیغمبر کا فرمان کتاب سے آپ کے کان تک پہنچائے. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ معراج کی رات کے یہ عذاب، میں پہلا انسان تو ہوں نہیں کہ جو پڑھ رہا ہوں. اس امام بارگاہ میں کتنے بڑے بڑے علماء پڑھ کے گئے.
پھر بھی ایسی روایت ہے کہ جتنی بار بھی سنی جائے، جسے رسول کی سچائی پہ یقین ہے اس کا دل تو کانپ اٹھتا ہے، وہ تو گھبرا جاتا ہے۔ جبکہ نماز، جبکہ گانا، جبکہ حجاب بہرحال قتل کے مقابلے میں چھوٹا گناہ اور بہت چھوٹا گناہ ہے، تو اس سے قتل ہو گیا، اس نے ایک مومن کو قتل کر دیا، اتنا خوف اس کے دل میں پیدا ہوا، خدا کی بارگاہ میں کیسے جواب دے گا؟ قبر میں اس عمل کا کیا جواب دے گا؟ پلے صراط سے کیسے گزرے گا؟ خوف خدا کی وجہ سے یہ پاگل ہو گیا ہے۔ امام نے فرمایا کہ اس کا دوسرا گناہ پہلے گناہ سے بھی بڑھ گیا، پہلا گناہ پھر بھی چھوٹا ہے، دوسرا گناہ تو اس سے بھی بڑا ہے۔ لوگ گھبرا گئے، مولا کون سا دوسرا گناہ؟ ایک ہی تو اس نے گناہ کیا ہے کہ ایک مومن کو قتل کر دیا، کہا کہ نہیں، اس نے دو گناہ کیے ہیں۔ پہلا گناہ یہ کیا ہے کہ ایک کو قتل کیا ہے، اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ رحمت خدا سے مایوس ہو گیا ہے۔ رحمت خدا سے مایوس ہونا قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ خدا پکار پکار کے کہہ رہا ہے اور اپنے حبیب کو گناہگار کے دروازے پہ پہنچا کے پیغام بھجوا رہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ تو اب کل تک آپ نے سنا، میں نے کل شاید ایک جملہ کہا بھی تھا کہ یہ مختلف گناہوں کی سزا، یہ وہ ایکس رے ہے، یہ وہ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ ہے، یا لیبارٹری کی وہ رپورٹ جو یہ بتا رہی ہے کہ یہ بیماری اور خرابی۔ اب اس کے بعد اصل مرحلہ آتا ہے کہ اس کا علاج بھی، اور کوئی ایسی خرابی نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو۔ چنانچہ وہ ایک بہت ہی مشہور روایت سے میں آغاز کروں، اس لیے کہ عام طور پر یہ روایت ہر سال دنیا میں کہیں بھی ہوں پہلی رمضان کی مجلس میں پڑھتا ہوں، لیکن چونکہ یہاں پہ میں 15 دن کے بعد آیا تھا تو پہلی رمضان والی مجلس کی ایک روایت، وہ آخر رمضان کی تقریریں، اس لیے کہ کل میری آخری تقریر ہوگی اس ماہ مبارک کے رمضان میں، تو اب وہ روایت اور پوری روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، وہ پھر بہت زیادہ لمبی مجلس ہو جائے گی، اور اتنی مشہور روایت۔ خلاصہ یہ ہے کہ 350 سال کا بوڑھا سلمان مدائن کا گورنر بنا کے بھیج دیا گیا، اور مدائن مدینے سے اتنا دور ہے کہ لوگ جن کو سلمان کی معرفت، جو سلمان کو جانتے ہیں، جو سلمان کو پہچانتے ہیں، جنہیں پتا ہے کہ اللہ کے رسول نے واحد ایک صحابی ہے جسے اپنے اہل بیت میں شامل کیا، تڑپ رہے ہیں۔ بہت دن ہو گئے سلمان کی زیارت نہیں، سلمان کے بارے میں کچھ پتا نہ چلا۔ اب وہ جملے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مذاق ہے ایک طرح کا، کہ پرانا زمانہ ہے کہ نہ موبائل، نہ ٹیلی فون، نہ انٹرنیٹ، نہ ای میل، سلمان کی خیر و خبر نہیں معلوم ہو رہی۔ کوئی جائے اور دیکھ کر آئے سلمان کو، سلمان کی خیریت دریافت کرے۔ اسبق ابن نباتہ کو مقرر کیا گیا، یہ بھی ان 7 آدمیوں میں سے ایک تھے جنہیں 21 رمضان کو مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد مولا نے اپنی زیارت کے لیے بلایا تھا۔ یہ آخری گروہ تھا خاندان سے باہر والوں، اصحاب کا۔ ایک حجر ابن عدی تھے جن کا تو واقعہ میں نے اسی رات پڑھا، شب 21، اور ایک اسبق ابن نباتہ، یہ بھی بہت عظیم صحابی۔ انہی سے مولا نے دجال کی نشانیوں والا خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب ایک بار انہوں نے پوچھا تھا کہ مولا ظہور امام کب ہوگا، تو مولا نے کہا کہ اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا ہے، کچھ نشانیاں بتائی جا سکتی ہیں۔ تو خیر یہ اسبق ابن نباتہ بھیجے گئے، وہ مدائن میں سلمان کے پاس پہنچے۔ وقت نہیں ہے، مجھے آپ حضرات کی تھکن اور مصروفیات کا احساس ہے۔ اس 15 دن میں 2 مرتبہ میں سوا گھنٹے کی تقریریں کر چکا ہوں، اس لیے بات کو مختصر کر رہا ہوں، ورنہ اگر میں نارمل انداز سے پڑھتا تو مدینے سے مدائن اسبق کو پہنچانے میں 15 منٹ لگا دیتا، لیکن 1 منٹ میں نے پہنچا دیا کہ مدینے سے چلے اور مدائن میں سلمان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ سلمان بہت بیمار، بستر پہ لیٹے ہوئے، گرچہ 350 سال کی عمر تھی، لیکن مدینہ چھوڑنے تک سلمان انتہائی ایکٹیو، انتہائی فعال، انتہائی صحت مند۔ اسبق کو دیکھتے ہی کہا کہ میں اللہ سے ایک ہی دعا کر رہا تھا، اور کتنے جلدی پروردگار نے دعا قبول کی کہ میرا کوئی جاننے والا، میرا کوئی چاہنے والا، میرا کوئی رازوں میں شریک مومن آ جائے، اور تم آ گئے۔ ایک مرتبہ سہارا دے کے مجھے مدائن کے قبرستان لے گئے۔ اسبق نے کہا کہ سلمان 350 سال کی عمر، اتنے بیمار، بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں، کہاں آپ یہاں سے چل کے قبرستان تک جائیں گے؟ کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، میں جانتا ہوں کہ میں کیوں جا رہا ہوں، بس سلمان کا اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ اسبق نے سہارا دے کے سلمان کو قبرستان میں پہنچایا۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں، سلمان نے بھی یہی کیا کہ قبرستان میں جاتے ہی سلام کیا، السلام علیکم
یا اہل دیار یا اہل القبور، اور ہم میں سے ہر ایک یہی کرتا. لیکن اب جیسے ہم اور آپ نجف و کربلا جاتے ہیں، مولا کو سلام کرتے ہیں. ابراہیم نے جا کے سلام کیا تو ان کو جواب سلام ذریعے سے ملا. آج تک ابراہیم مجاب کہلاتے ہیں. ہم اور آپ بھی قبروں کو سلام کرتے نکل آتے ہیں. سلمان نے سلام کیا، قبرستان کے گوشے سے آواز آئی وعلیکم السلام یا سلمان یا صاحبہ رسول اللہ. اس وقت تو چکرا گئے. یہ پہلی مرتبہ کسی قبر کے مردے سے جواب سنا. مدائن بہت پرانا شہر، کہا جاتا ہے کہ نوشیروان عادل نے آباد کیا، تو وہاں بہت پرانی قبریں تھیں. ایک بہت ہی پرانی قبر سے آواز آئی. سلمان نے کہا اسبق مجھے وہاں تک لے جاؤ. اسبق نے کہا لیکن سلمان یہ ہو کیا رہا؟ کہا کہ اللہ کے رسول نے ایک بار کہا تھا کہ سلمان جب تم بہت بیمار ہو جاؤ اور میرے شہر سے دور قبرستان میں جا کے سلام کرنا، اگر تمہیں سلام کا جواب مل جائے سمجھ لینا وہ تمہاری زندگی کا آخری دن. میں یہی معلوم کرنے کے لیے آیا تھا، اب مجھے وہاں تک لے جاؤ. قبر پہ جا کے ہاتھ رکھا اور کہا قبر کے مردے، دو سوال کرنا چاہتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتا جب ملک الموت تیرے پاس آیا تھا تو کیا تکلیف ملک الموت نے تجھے دی؟ منو مٹی، مردے کو منو مٹی کے نیچے دفن کیا جاتا. لیکن ایک مرتبہ اسبق کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی زور سے وہ تکلیف کے عالم میں کر رہا کہ اس کی آواز پوری مٹی کو چیرتی ہوئی میرے کانوں تک آئی. آہ آہ آہ. سلمان آگ اور لوہے کی قینچی لے کر بدن کے 1000 ٹکڑے کر دیے جائیں تو وہ تکلیف نہیں ہوتی. جو ملک الموت آخری وقت پہنچاتا ہے، مجھے مرے ہوئے 100 سال ہو گئے لیکن لگ رہا ہے کہ ابھی ملک الموت میری روح نکال رہا، وہ تکلیف اب تک محسوس ہو رہی ہے. یہ تو کل کی تقریر کا ایک حصہ. آئیے آج کا موضوع. سلمان نے کہا تو دوسرا سوال یہ ہے کہ قبر میں جا کے کچھ پتا چلا کہ یہ جو عذاب اور تکلیف اور موت کی کیفیت ہے اس سے بچنے کا کیا طریقہ؟ کہا سلمان یہاں آ کے معلوم ہوا کہ 3 نیکیاں بارگاہ الہی میں ایسی کہ ان سے زیادہ قبر میں اور قیامت میں فائدہ پہنچانے والی کوئی نیکی نہیں. ایک سردیوں کی انتہائی شدید سردی والے موسم میں اٹھ کر صبح کی نماز پڑھنا اور اسے قضا نہ ہونے دینا. نمبر 2 انتہائی شدید گرمیوں میں اللہ کے خوشنودی کی خاطر روزہ رکھنا. اور نمبر 3 پریشان حال کی اس طرح مدد کرنا. یہ اگر سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے کسے دیا اور کتنا دیا گیا ہے. یہ 3 ایسی نیکیاں تھیں کہ قبر میں آ کے پتہ چلا کہ ان 3 نیکیوں سے بڑھ کر قبر میں فائدہ پہنچانے والی کوئی عبادت اور کوئی عمل نہیں ہے. مگر ایک بات یاد رکھ لی، اب یہ تو ایک حدیث ہے اور حدیث بھی ایسی ہے کہ سلمان نے سنا تو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، ورنہ ہمارے یہاں غیر معصوم کے کسی بھی کلام کو حدیث نہیں کہا جاتا ہے، نہ اس کو ہم اہمیت دیتے ہیں. لیکن سلمان کا اتنا رتبہ ہے، اپنے کانوں سے اسبق نے سنا، اپنے کانوں سے سلمان نے سنا. یہ 3 نیکیاں تو ابھی آئیں، موضوع ابھی آگے چلے گا، مگر یہاں رک کر ایک بات اور کہہ دیجیے کہ 3 نیکیاں ہوں یا 30 نیکیاں ہوں یا 15 نیکیاں ہوں یا کسی روایت میں کوئی نیکی بتائی جائے، کسی روایت میں کوئی، تمام نیکیوں کے درمیان ایک مشترکہ اصول بھی، اسے کبھی نہ بھلائیے گا. اور وہ مشترکہ اصول کیا ہے؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی مشہور حدیث فرماتے ہیں جب بھی قبر کا مردہ قبر میں گیا، پہنچا قبر کا مردہ، اور وہی حالت ہے کہ جو معصومین نے اتنی بار بتایا کہ ہمارے بہت سارے صاحب معرفت علماء اور عبادت گزار اپنی زندگیوں میں اپنی قبر تیار کر کے ہفتے میں ایک بار جا کے اپنی قبر میں لیٹا بھی کرتے تھے. کہ امام نے فرمایا کہ الفاظ کے ذریعے سے بیان نہیں کیا جا سکتا قبر میں کیا گزرے گی. قبر میں جا کے کبھی لیٹو تو اندازہ ہوگا کہ اتنی تنگ و تاریک کوٹری، اور جب وہ بند کر دی جائے گی تو کتنی اندھیری کوٹری، اور جب وہ بند کر دی جائے گی تو کتنی شدید گرمی والی کوٹری. قبر کا مردہ قبر میں گیا، اندھیرا بھی ہے، گرمی بھی ہے، تنہائی بھی ہے. اندھیرے میں بھی اگر کوئی برابر میں بیٹھا ہو، آپ نے ہاتھ پکڑ لیا باپ کا یا ماں کا یا بھائی کا یا بہن کا، ایک تسلی ہو جاتی. اکیلا اور گرمی اپنی جگہ، اور آہستہ آہستہ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. خدا جب عذاب دیتا ہے تو اس کو کوئی جلدی نہیں ہوتی. دونوں حوالوں سے ایک بات کل بیان ہوئی، ایک بات آج بیان ہو رہی. آئیے مولانا آگے تشریف لائیے، آپ لوگ درود بھیجیں. آگے تشریف لائیے مولانا.
اچھا نہیں، مولانا کی شاید فلائٹ ہے، وہ شاید جلدی جائیں گے، ہے نا؟ اچھا آئیے، تشریف لائیے. دونوں طریقے سے نہ اس میں اللہ کو کوئی جلدی ہے کہ آج ہم نے غلطی کی تو آج ہی سزا ملے، نہیں، اور نہ اس میں جلدی ہے کہ جب سزا ملے گی بھی تو یہ نہیں ہے کہ بس اب ملے گی تو فوراً ملے، نہیں، آہستہ آہستہ. وہ سانپ چلے گا رک جائے گا، پھر چلے گا پھر رک جائے گا، وہ بچھو رینگے گا پھر رک جائے گا. یہ یعنی میں کوئی مذاق والی بات نہیں کر رہا، واقعاً عذاب خدا بتا رہا ہوں. جیسا کہ زولوجی کے ماہرین کو پتا، دنیا میں جتنے سانپ ہیں 90% بے ضرر، صرف 10% زہریلے ہیں. لیکن ہر سانپ کے کاٹے کا آدمی ڈر کے مارے مر جاتا، چاہے بغیر زہر والا ہی کیوں نہ ہو سانپ. تو عذاب اپنی جگہ، عذاب سے پہلے کی جو ایک دہشت ہے کہ وہ آ رہا ہے، عذاب وہ آ رہا ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے. میں کدھر سے اشارہ کروں کہ آپ کی طرف ہاتھ نہ جائے، تو خیر وہ عذاب آ رہا ہے. مرنے والا قبر میں اور امام بتا رہے. اب یہ گھبرا رہا ہے کہ یہ میری طرف آ رہا ہے، میں کیسے اس سے بچوں گا. اچانک اس کی قبر کے اندر 6 مختلف قسم کی روشنیاں نظر آئی، 6 نور نظر آئے. ایک دم کہاں سے آئے، کدھر سے آئے، کچھ پتہ نہیں چل رہا. بس ایک دم قبر کے اندر ان کے آنے سے روشنی آئی، گرمی گئی، تنہائی گئی. اور وہ اس طرح سے آئے کہ آنے کے بعد ایک اس کے دائیں کھڑا ہوا، ایک بائیں کھڑا ہوا، ایک سرانے کھڑا ہوا، ایک پائنٹی کھڑا ہوا، ایک اس کے سینے کے سامنے یعنی اس کے اوپر آگے کھڑا ہوا، اور ایک سب سے اوپر. اور یہ خالی آگے کھڑے نہیں ہوئے اس طرح سے نہیں جیسے لوگ ہماری مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہ آہ نہ واہ نہ درود نہ سلام نہ نعرے، کچھ بھی نہیں، بالکل چپ. ایسا نہیں، باقاعدہ ایکٹیو ہے. دائیں طرف سے کوئی عذاب آیا، اس طرف کے نور نے ایک مرتبہ عذاب کو دور کی. بائیں طرف سے آیا تو ادھر کا جو نور ہے اس نے دور کیا. پائنتی والے نور کا کام کیا، جب سارے عذاب چلے گئے، گھبرا کے چلے گئے، وہ بچھو بھی گیا اور وہ سانپ بھی گیا اور آگ بھی گئی، تو اب یہ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے. مرنے والا تو حیران و پریشان، میں دیکھ کے آ رہا ہوں. اور مسئلہ یہ ہے کہ روایت وہ امام پہنچا رہے جن کا اپنا لقب صادق. تو اب ایک بار وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، مگر نہیں، آپس میں بھی باتیں نہ کی. یہ 5 تو اس کو 5 طرف سے بچا رہے ہیں، اور چھٹا بالکل قبر کی چھت کے اوپر جو ہے وہ موجود، اور سب سے زیادہ اسی کی روشنی. اس نے ایک مرتبہ دائیں طرف والے سے کہا تم کون؟ اس نے کہا میں مرنے والے کی نمازیں ہوں، اس نے نماز پڑھی، آج میں اس کو بچانے کے لیے آیا ہوں. بائیں طرف والے نے کہا میں اس کے روزے ہوں، اس نے زندگی بھر روزے رکھے، آج میں اس کا فائدہ لے کے آ رہا ہوں. سرہانے والے نے کہا کہ مثلا میں اس کی زکات ہوں، اس نے زندگی بھر رہا ہے خدا میں یہ زکات ادا کی، میں اس کو بچانے آیا ہوں. پائنتی والے نے کہا کہ میں اس کا حج ہوں، آج اس کی مدد کے لیے آیا ہوں. سینے پہ موجود نے کہا میں اس کی صلہ رحمی اور والدین کے حق کی نیکی ہوں جو اس کو یہاں سے بچانے آیا ہوں. مگر یہ بتاؤ تم کون؟ تم ہم سب سے زیادہ چمکدار اور سب سے زیادہ نور. کہا کہ میں تم سب کا سردار ہوں، اگر میں نہ آتا تو تم میں سے کسی کو بھی یہاں آنے کی اجازت نہ ملتی، نہ نماز آ سکتی تھی، نہ روزہ آ سکتا تھا، نہ حج آ سکتا تھا، نہ اطاعت والدین. میں ہوں ولایت علی، میں ہوں محبت اہل بیت جو اس کے سینے میں تھی. تو یہ تو سلمان کی قبر کے مردے سے بات چیت ہو یا اس قسم کی دیگر تمام احادیث، مگر ایک مشترک بات ہے، جب تک کہ ان سب کے ساتھ ولایت علی آپ کے پاس موجود نہ ہونا، نماز کام آتی ہے، نہ حج کام آتا ہے، نہ عبادت کام آتی ہے، نہ نیکیاں کام آتی ہیں. یہ تو سب سے اہم چیز ہے. اور اس کے بعد پھر ولایت علی کی یہ فوج ہے جو قبر کے اندر مرنے والے کو فائدہ پہنچاتی ہے. اب سن لیجئے شیخ بہائی کا ایک مختصر واقعہ، اور پھر اگر ولایت اہل بیت اور محبت کے حوالے سے ایک بات اور بھی کہہ دوں، اور وہ یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے، اور اس پر امام کی کئی حدیثیں، وہ پورا ایک الگ عنوان ہے، لیکن اتفاقاً
یہ موت کے حوالے سے جو بات کل رات کو شروع ہو کر آج مکمل کرنا، اس میں بھی اس کا ایک چھوٹا سا نقطہ رہا، اور وہ یہ کہ امام فرماتے ہیں اللہ عادل اور اللہ ارحم الراحمین. مصیبتیں اگر کسی وجہ سے دینا بھی پڑے تو مصیبت بعد میں آتی ہے، پہلے اس کا حل و سولوشن اللہ دیتا. جالینوس ایک بہت بڑا یونان کے زمانے کا حکیم تھا، یعنی اپنے زمانے کا بہترین ڈاکٹر. آج کی جتنی میڈیکل سائنس ہے وہ سقراط و جالینوس، بہت بڑا معجزے کے مطابق وہ علاج کرتا تھا. ایک بار یونان میں ایک ایسی بیماری پھیلی کہ کسی طبیب سے علاج نہیں ہو رہا. بہت پہلے کی بات ہے، قبل مسیح. ایسی بیماری پھیلی، کسی سے اس کا علاج ہو ہی نہیں پا رہا. خود جالینوس تھک گئے اور مریض دھڑا دھڑ آئے چلے جا رہے ہیں. جیسے آج کل کچھ نئی بیماریاں پیدا ہوتی، ہر دور میں ہوتی ہے ایک نئی بیماری. اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ شہر سے باہر دوڑ جاؤ اور جا کے غور سے دیکھو، اگر تمہیں کوئی ایسا پودا یا جڑی بوٹی نظر آئے جو پہلے نہیں تھی، اب آج کل معلوم ہے زمین سے اگ کے آگے آ گئی ہے، اس کو لے آنا. گئے شاگرد، دیکھا کہ بہرحال بارش ہوئی ہے، ایک نئے قسم کا پودا یا جڑی بوٹی زمین سے نمودار ہوئی، اسے توڑ کے لا. اس نے جلدی سے اسی کی دوا بنا کے مریضوں کو کھلائی. معلوم سب کو صحت ہوتی چلی جا رہی. شاگردوں نے کہا آپ کے شاگرد بتائیے یہ آپ نے کون سی ایسی ریسرچ کی؟ آج تو ایک دوا سامنے آتی ہے، پتہ نہیں 20 سال اس پر ریسرچ ہوئی ہوتی ہے کہ 30 سال ریسرچ ہوئی ہوتی. ملٹی نیشنل کمپنیوں کے پاس کتنی بڑی بڑی لیبارٹریز. آپ بتائیے کہ یہ کیسے؟ کہا کہ یہ تو اس لیے کہ خدا کا ایک اصول تھا، وہ میرے ذہن میں تھا کہ اللہ بیماری اگر پیدا بھی کرتا ہے تو اس کی دوا پہلے بھیجتا ہے، بعد میں بیماری آتی ہے. یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ اگر مرض آئے گا تو پہلے دوا آئے گی، مصیبت اگر آئے گی تو پہلے راحت کا کوئی سامان بھیجا جائے گا، انسان اگر آئے گا تو پہلے ہدایت کا انتظام کیا جائے گا. چنانچہ پہلا انسان بعد میں پیدا ہوا، معصوم آدم پہلے پیدا ہوئے. یہ ایک اللہ کی سنت ہے، پورا ایک عنوان ہے جس کے اندر ساری چیزیں آ گئیں. تو اب اگر اس کو آپ ذہن میں رکھیں تو قرآن کریم کی ایک آیت ذرا دعوت فکر دے رہی ہے. قرآن موت و حیات کے حوالے سے کہہ رہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم احسن عملا. اللہ نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. یہ آیت ہے نا قرآن کی، ہر ایک کو یاد ہے، سورہ ملک ہر شب جمعہ پڑھا جاتا. موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. ہمارا عنوان چل رہا ہے موت کے مسائل. اب موت کو پیدا کیا تو موت کے مسئلوں کو کون حل کرے؟ زندگی تو حل نہیں کر سکتی، زندگی تو خود موت کے بعد بنی. موت بھی اللہ کی ایک مخلوق، زندگی بھی اللہ کی ایک مخلوق. تو اب زندگی بعد میں آئی ہے، موت اس سے بھی پہلے آئی ہے. تو موت کا علاج کوئی ایسا کرے گا جو بھی موت سے بھی پہلے ہوگا. تو اب یہ کہ زندگی والا تو کوئی علاج نہیں کرے گا، زندگی بعد میں ہے، موت پہلے ہے. اب کوئی ایسا ہی علاج کرے گا جو موت سے بھی پہلے ہوگا. اور ایک ایسی تو ایک ہی ایک ذات ہے، اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، وہ یہی نور محمد و آل محمد ہی بنے گا جو موت کا علاج بن رہا ہے. تو عقلی اعتبار سے بھی ترتیب ذہن میں رکھیے کہ موت سے بھی پہلے کس کو پیدا کیا گیا؟ بھائی وہی موت سے پہلے پیدا ہوا ہوگا جو اول مخلوق ہے. اور ایمان کی اس حدیث کو بھی. لیکن اب آگے بڑھیے کہ یہ چیز تو ہونی چاہیے، اس کے بعد میں کیا کام آتے ہیں. شیخ بہائی کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ، اور پھر میں موضوع کے اختتام کی جانب بڑھوں. علاج یہ نہیں کیا. وہ سردیوں کی نماز، وہ گرمیوں کے روزے، وہ اس طرح سے راہ خدا میں دینا. لسٹیں نہیں بنانا، پورے خاندان کے شجرے کو نہیں چھاپنا، 100 درہم دینے کے لیے اس کو 500 آدمیوں کے درمیان ذلیل نہیں کرنا. دیکھیں واجبات کا مسئلہ اپنی جگہ، فطرہ دیں گے آپ کو معلوم کرنا ضروری ہے کہ وہ شرائط پہ پورا ہے کہ نہیں. لیکن جب اس کو دیں گے تو اس کو بتانا بھی نہیں ہے کہ فطرہ. خمس دیں گے تو یہ معلومات کرنا ہے کہ شرائط پہ پورا ہے کہ نہیں. لیکن دیں گے سہم سادات تو یہ نہیں بتانا ہے کہ ہم تمہیں خمس دے رہے ہیں. اب وہ سارے مسائل کا تو یہ آج سیشن نہیں ہے، شاید کوسچن آنسر سیشن میں کچھ بات آ جائے. لیکن جو اس روایت میں لفظ آیا ہے، جو امام نے، جو سلمان فارسی کو، وہ خمس اور فطرے کی بات نہیں ہے، وہ مستحب صدقات و چیریٹی ہے. اس طرح دو کہ نہ اس کی توہین ہو، نہ اس کی عزت نفس مجروح ہو، نہ اس کو لوگوں میں ذلیل کیا جائے. 100 درہم دے کے 500 آدمیوں کے درمیان اس کی عزت کا سودا نہ کرو. یہ قبر میں کام آنے والا عمل ہے. ایک منزل آگے بڑھی. شیخ بہائی اپنے دوستوں کے ساتھ عید کی مبارکباد دینے اپنے ایک اور دوست کے گھر پہنچے. قبرستان کے قریب گھر ہے.
ساتھیوں نے کہا کہ چلیں قبروں کی بھی زیارت کرنے، آج عید کا دن دنیا کے بہت سے علاقوں میں رواج ہے کہ عید کے دن مومنین قبرستان بھی جاتے ہیں. زندوں سے تو مل لیے لیکن مرنے والے بھی تو موجود ہیں، ان سے ہمارا رشتہ ٹوٹا تو نہیں ہے نا، انہیں بھی جا کے عید کا سلام کرو. قبر میں گئے، اب سلام کر رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. ایک ذرا سا جولی ٹائپ کا ہنسی مذاق کرنے والا دوست، اس نے قبر والوں کو قبروں کو دیکھ کے کہا کہ بھائی زندوں میں جس کے گھر عید ملنے جاتے ہیں کچھ نہ کچھ کھلاتا پلاتا تو ہے، سوئیاں ہی کھلائی جاتی ہیں مثلا، تو ہم تمہارے پاس آئے تم بھی کچھ کھلاؤ. ایک قبر میں سے آواز آ گئی کہ آ جانا اس شب جمعہ ہم تمہاری دعوت کریں. اوہو، مردہ اگر بلائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اب تو ایسا سٹ پٹائے، نہ سوئیاں یاد آ رہی ہیں، نہ عید کی دعوت یاد آ رہی ہے، نہ کوئی اور دوست یاد آ رہا ہے. ایک دوسرے سے کہا بھائی آج کون منگل کا دن ہے، شب جمعہ اس نے بلایا، یعنی مرنا یقینی ہے. جب پتا چل گیا اب کوئی کچھ نہیں بھائی، جلدی جلدی گھر جاؤ، مصلی پہ جا کے بیٹھو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، نمازیں پڑھو، سب وہیں سے الٹے پاؤں واپس آئے. جمعرات آ گئی، شب جمعہ. اب بہت بڑے بڑے شہر تو پہلے ہوتے نہیں تھے، جیسے آج مدینے کی مسجد میں رسول اللہ کے زمانے کا پورا شہر مدینہ آ گیا، مکان بھی، بازار بھی، کھیت بھی، باغات بھی، کنویں بھی، مسافر خانے بھی، پورا اتنا سا شہر. تو بس ایک دوسرے سے رابطہ ہے، یہاں کا نوکر وہاں جا رہا، اس کا بیٹا یہاں آ رہا، سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے بھائی خیریت ہے، کسی کو بخار تو نہیں آیا، کچھ سر میں درد تو نہیں ہوا، کہیں ایسا نہیں کہ طبیعت خراب ہو رہی ہو، آہستہ آہستہ موت آئے گی نا. پتا چلا سب ہٹے کٹے بیٹھے، کوئی آثار موت ہی نہیں. اب چکرا ہے، یہ کیا ماجرا؟ علماء تھے اس لیے ان میں ہمت ہی کا چلو چل کے اسی قبرستان میں دیکھتے ہیں. چنانچہ رات کے اندھیرے میں شب جمعہ کا اندھیرا قبرستان میں پہنچے، قبر کے قریب گئے جہاں سے آواز آئی. وہاں یہاں بھی کوئی خاص بات نہیں، ویسے ہی قبرستان ہے جیسا ہوتا. کسی نے دل کڑا کر کے ایک آدمی نے کہہ دیا کہ بھائی تم نے ہم کو بلایا تھا، ہم آ گئے. بھائی یہ کہنا تھا کہ قبر کھلی، اور بڑے آرام سے، ایک تو یہ قبر پھٹنا کہ آدمی گھبرائے، یعنی بہت آرام سے، ان کو پتا بھی نہیں چلا. اور ایک غلام باہر آیا اور کہا کہ بہت دیر کر دی، آپ کا تو کب سے انتظار ہے، آئیے میرے ساتھ. اب اس وقت کچھ ایسا یہ لوگ ہوش اور بے ہوشی کے درمیان، اس نے کہا آئیے، اور یہ اتر گیا قبر میں. یہ بھی خیال نہ کی یہ قبر میں جگہ کہاں ہوتی ہے، اترے اور اترے تو اترتے چلے گئے. معلوم ہے ایک راستے پہ جا رہے، بڑا شاندار راستہ، بہت ہی خوبصورت باغ ہے، دونوں طرف درخت لگے ہیں، درمیان میں ایک راستہ بنا ہوا ہے، ادھر پرندوں کے چہچہانے کی آواز آ رہی ہے، ادھر خوشبودار پھولوں کی مہک سے پورا راستہ مہک رہا ہے. چلتے چلتے بہت ہی شاندار شاہی محل میں پہنچے. وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان سونے کا تاج اور سونے کا لباس سر پہ رکھے بیٹھا. اعتراض تو اب آپ نہیں کریں گے نا کہ سونا تو مردوں کے لیے حرام ہے، اس دنیا میں سونا حرام ہے اس لیے کہ قبر میں ملنے والا ہے. تو دیکھا کہ سونے کا تاج پہنے، سونے کا لباس پہنے ایک نوجوان بیٹھا ہے، کھڑا ہوا، بڑی محبت سے ملا. تھا بہت دیر کر دی آپ نے، خود ہی دعوت مانگی اور میں آپ کے انتظار میں تھکا جا رہا ہوں، آئیے بسم اللہ. یہ دسترخوان ایک سے ایک نعمت رکھی. اب ذرا ہوش آیا. ذہن میں رکھیے گا کہ شیخ بہائی جیسے عظیم عالم کے اتنے ہی عظیم والد ہیں اور اسی انداز کے علماء ہیں. عام آدمی تو چکرا جائے، گھبرا جائے، بے ہوش ہو جائے، لیکن علماء تھے نا تو اب ذرا سا ہوش آئے. اور گھبرا کے کہا کہ تم ہو کون؟ تم نے ہماری دعوت بھی کر دی، ہم اسی شہر کے رہنے والے، کیا تم مسافر یہاں مر گئے؟ کہا رہے میں تو آپ کے شہر کا پرانا، آپ میں سے ہر ایک مجھے جانتا. کہاں جانتا؟ ہم نے تو آج تک تمہیں نہیں دیکھا. کہا وہ جو بازار میں قصائی کی دکان ہے وہ قصائی میں ہی تو ہوں، آپ ہی تو میرے پاس آ کے گوشت لے جاتے. اب کہنے کا دل تو نہیں چاہ رہا لیکن بات سمجھنے کے لیے کہنا بھی ضروری تھا، ورنہ یہ مومن سے آپ یہ کہہ تو نہیں سکتے، لیکن ضروری. کہ وہ قصائی تو بہت ہی بشکل، بدصورت، کالا بھجنگ ٹائپ کا تھا، تم تو اتنے خوبصورت نوجوان نظر آ رہے. کافی لوگ تو کہتے ہیں نا. اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹا سا حجرہ ہے، ایک بوڑھی عورت آئی، یا رسول اللہ میری شفاعت کر کے مجھے جنت میں پہنچا دی. کہا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. گھبرا کے باہر نکلی، دروازے پہ بیٹھ کے رونے لگی. ایک بار بلال آ رہے تھے رسول کے پاس، دیکھا ایک بڑھیا رو رہی ہے. کیوں رو رہی؟ کہا میں رسول کے پاس گئی تو رسول نے یہ جواب دیا. کہا نہیں میں سفارش کرتا ہوں. یا رسول اللہ وہ بڑھیا کی سفارش کر دیجئے. پیغمبر نے کہا کالا آدمی بھی جنت میں نہیں جائے گا. اوہو. بلال اس کے برابر جا کے بیٹھ گیا کہ تیری بخشش کرانے گیا تھا، میں خود بھی مارا گیا. رو رہے ہیں. عبداللہ ابن ام مکتومہ کے آئے، نابینا صحابی ہیں رسول کے.
ایک مرتبہ دیکھا تو نہیں سنا، دو آدمی رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا رسول نے یہ کہا، تو میں سفارش کرتا ہوں یا رسول اللہ ان کو جنت میں پہنچا دیجیے۔ کہا اندھا آدمی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ او ہو، یہ بھی جا کے باہر بیٹھ گئے، اب رونے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک مرتبہ آخر میں اب کون آ سکتا ہے اللہ نے مشکلات بن کے؟ میرا مولا آ رہا، وہی کیوں رو رہے بیٹھ کے؟ کہا اللہ کے رسول نے جنت ہمارے لیے بند کر دی۔ کہا چلو میرے ساتھ۔ تینوں کو لے کے آئے، یا رسول اللہ کیا آپ نے ان کے لیے جنت کا دروازہ بند کیا؟ کہا ایسا تو نہیں، میں نے اس سے کہا کہ بوڑھا آدمی جنت میں نہیں جائے گا، ہر بوڑھے کو پہلے جوان بنایا جائے گا پھر جنت میں لے جائیں گے۔ کالا آدمی جنت میں نہیں جائے گا، ہر کالے کو پہلے خوبصورت بنایا جائے گا پھر جنت میں جائے گا۔ اندھا جنت میں نہیں جائے گا، اندھے کو پہلے بینائی عطا کی جائے گی اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا۔ ارے جنت تو بہت دور کی چیز، اس پہ مجھے بہت بات کرنا تھی اگلے جملے پر، لیکن آج ایک ہی جملہ کہہ رہا ہوں، شاید کل موقع بھی نہ ملے۔ جنت تو بہت دور کی چیز ہے، زمانے کے امام کو آنے دیجئے، ان کی حکومت قائم ہوگی، ساری بیماریاں ختم، سارے جسمانی عیب ختم، کالا جو ہے گورا ہوگا، بوڑھا جو ہے جوان ہوگا، اندھا صاحب بصیرت بنے گا، جسمانی عیب والے صحت مند ہو جائیں گے۔ یہ حکومت امام زمانہ کی پہلی برکت آپ کو ملنے جا رہی ہے۔ کہا، مردے نے کہا کہ آپ ہی تو کہتے ہیں جب اللہ نے جنت دی تو سب سے پہلے تو یہی نعمت عطا کی، میں بوڑھا تھا مجھے جوان بنایا، میں بدصورت تھا مجھے خوبصورت بنایا۔ بسم اللہ، جتنا وقت میں نے آپ کے لیے مانگا تھا وہ ختم ہو رہا ہے۔ ہر مرنے والے کو تو یہ اجازت ملتی بھی نہیں۔ چنانچہ شیخ بہائی کے والد سمجھ گئے، ان کے ساتھی سمجھ گئے، کہا کہ تمہارا بہت اونچا رتبہ اللہ کی بارگاہ میں کہ تم نے زندہ لوگوں کو بلایا اور تمہیں اجازت مل گئی۔ یہ بتاؤ تم تو چھپے رستم نکلے، کون سی ایسی عبادت کیا کرتے تھے؟ ہمارے سامنے تو تمہاری عام زندگی۔ کہا کہ یا شیخ میرے اعمال تو سب ایک عام آدمی جیسے، لیکن یہاں آنے کے بعد پتا چلا کہ دو نیکیاں اللہ کو بہت پسند، اور میں نے یہ دو نیکیاں کبھی کم نہیں کی، جس کے نتیجے میں باقی مرنے والوں سے میرا اسٹیٹس ہائی ہو گیا۔ ایک وہی بات نماز کی کہ نماز میں نے کبھی قضا ہونے نہیں دی ہے، چاہے میری دکان پر کیسا ہی اہم گاہک کیوں نہ کھڑا ہو۔ دکاندار سے پوچھئے گا کہ جب کوئی ایسی پارٹی کھڑی ہے، ملین اور بلین کے سودے کی بات ہو رہی ہے اور ادھر نماز قضا ہو رہی ہے، نماز کی تو قضا ممکن ہے بقول لوگوں کے، گاہک چلا گیا 1 ملین والا تو وہ تو واپس آنے سے رہا۔ کہا کہ میں نے کبھی نقصان کی اور دوسری بات یہ کہ کاروبار میں کبھی میں نے کوئی فراڈ اور چیٹنگ نہیں کی۔ گوشت کا کاروبار سب سے زیادہ نازک کاروبار ہے، اس طرح سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے کہ پتہ بھی نہ چلے آپ کو۔ خالی گوشت کی بات نہیں، بات عام ہے، سودا بکے کہ نہ بکے، جھوٹ نہیں بولا، غلط بیانی نہیں کی، کم نہیں تولا، پیسے لے کر گھٹیا مال نہیں دیا۔ تو یہ دو عبادتیں اتنی اہم مانی جاتی ہیں کہ نمازی اور رزق حلال کمانے والا قبر میں اس کے لیے جنت ہی جنت ہے، قبر اس کے لیے ایسی جنت بنتی ہے کہ خود تو آتا ہی ہے، دوسروں کو بھی لے کے آتا۔ تو اب ایک بات اور یاد رکھیے، یہ بہت لمبا واقعہ ہے، اس کو میں پڑھ نہیں رہا ہوں، اور اس کو میں نے شیخ بھائی کے بعد اس لیے رکھا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ کا نام تو صادق ہے لیکن آپ کی بہت سی باتیں بالکل جھوٹ نظر آتی ہیں۔ جب میں اپنے والد کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے ایک دفعہ گیا تھا، مسلسل جاتا ہوں، 70s کی بات، میوا شاہ کا قبرستان کراچی میں قبرستان، برابر کے قبرستان میں 100 سال کا بوڑھا گورکن تھا، جو ان 3-4 قبرستانوں میں جتنے گورکن تھے ان سب کو سمجھیے وہ دادا ہے، پر دادا ہے کیا۔ اور عموماً پاکستان کراچی کے قبرستان میں اس وقت بلوچستان کے یا مکران کے لوگ جو تھے وہ گورکن تھے، بڑی اچھی ہماری اس سے دوستی تھی۔ اس نے خود قسم کھا کے یہ بتایا کہ ایک بار میں قبر کو ٹھیک کر رہا تھا، قبر کے اندر مجھے راستہ نظر آیا، میری تو ساری زندگی قبرستان گزری، وہ تو نہیں ڈرتا نا مرنے والوں سے یا قبر سے یا موت سے، وہ ہماری مجلس میں آ جائے تو وہ ہم کو ڈرا کے چھوڑے، اس میں وہ کوئی اثر نہیں ہوگا جو کل آپ پہ ہوا تھا۔ تو اب وہ کہہ رہا کہ میں قبر میں اترا تو باقاعدہ اس نے وہ واقعہ سنایا کہ مجھے شیخ بہائی کے واقعے کا مزہ آ گیا۔ میں نے کہا تم جانتے ہو شیخ بہائی کو؟ وہ جاہل مطلب کیا آپ نے کہا کون شیخ؟ یہ کہاں رہتے ہیں، ان کا ایڈریس کیا ہے؟ بولٹن مارکیٹ میں دکان کرتے ہیں کہ جڑیا بازار میں؟ میں نے کہا نہیں بھائی، شیخ بہائی ایک بہت بڑے شیعہ عالم ہے جو 400 یا 300 سال پہلے گزرے۔ اتنا جاہل تھا لیکن بالکل وہ بتا رہا کہ اس قبر میں اترا، باقاعدہ کا راستہ مجھے نظر آئے، محل تک گیا اور وہاں پہ اس قبر کا مردہ مجھے ملا، اور میں نے اس سے بھی یہ کہہ رہے میں نے اس سے پوچھا تھا
کہ آخر تم اس جگہ پہ پہنچ گیا، کیسے پہنچ گئے؟ کہا کہ میں نے کبھی بھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کی اور کسی بھی غریب رشتہ دار کو نظر انداز نہیں کیا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ عذاب نہیں، عذاب کا حل بھی ہے، عذاب ہی نہیں، عذاب کے حوالے سے ساری چیزیں بھی ہیں۔ اور اس میں بھی ایک بات بتائی کہ اگر یہ سب نہ بھی کر سکے اور ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کر لو، اور ایک عجیب جملہ روایتوں میں آتا کہ اے خدا، اگر کسی وجہ سے ہمارا ایسا گناہ ہے جس کی سزا ملنا ہی ضروری، ویسے تو ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے اللہ کا وعدہ، لیکن جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ بہرحال بیماری کا علاج تو ہے لیکن یہ آپریشن کرنا ہی پڑے گا، اگر ایسا کوئی گناہ ہے جس کی سزا ملنا ہی ضروری ہے، تو اے خدا اس دنیا میں سزا دے دے، قبر اور آخرت میں سزا نہ دے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک بات مجھے آقا حسن کی زندگی کے حوالے سے کہنا تھی، لیکن وہ کل آئے گا۔ ایک بات میں 3 دفعہ کہہ چکا ہوں، آخری بار اور سن لی کہ ماہ رمضان کی یہ آخری تقریریں، اب تک جو میں نے موضوعات بیان کیے ان میں جو نامکمل باتیں آپ بھول گئے ہوں گے، مجھے یاد ہے کون کون سی چیز رہ گئی، ان سب کو مکمل کرنا ہے۔ کل اس سلسلے کی آخری مجلس ہے 1432 ہجری کے رمضان کی، لیکن یہ واقعہ جو ہے آج قبر کے حوالے سے بھی ہے اور کل آقا حسن کی زندگی کے ایک پیغام کے حوالے سے بھی پہلے واقعہ سن لی کہ زندگی میں جو ہمارے بہت سارے پرابلم ہیں، کل کی مجلس سے بہت لوگ مایوس ہو گئے۔ ایک نیکیوں کی فہرست ہے جو قبر میں کام آتی ہے، ایک سچی توبہ ہے جو ہر گناہ کو معاف کرا دیتی، اور ایک یہ ہے کہ دنیا کی بہت ساری پریشانیاں ایسی آتی جو وہ پریشانیاں نہیں ہیں، وہ ہمارے کسی گناہ کی ایسی سزا ہے کہ جس کے نتیجے میں جب ملک الموت آئے گا تو ہمارا حساب کتاب بالکل صاف ہو چکا ہوگا، قبر کے اندر ہم بالکل پاک و پاکیزہ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ، یہ واقعہ بہت چھوٹا لیکن بہت اہم، اس میں اتنے سارے مختلف میسیجز جمع ہیں کہ آج تو میں خالی واقعہ پڑھتا ہوں، باقی آج کے موضوع سے ہٹ کے جو باتیں وہ کل آ جائیں گی۔ حضرت موسیٰ، آپ کو معلوم ہے کہ اکثر کوہ طور پہ جاتے تھے وحی کے لیے، اور جس علاقے میں وہاں سے جاتے تھے الگ الگ راستے طے کرنا پڑتے تھے۔ کوہ طور تو اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے، تو موسیٰ آج جا رہے ہیں کوہ طور کی جانب، ایک نیا علاقہ، چلتے چلتے تھک گئے، صحرا کا علاقہ ہے، انتہائی شدید گرمی ہے، دھوپ ہے، ریت ہے، اس میں اگر وہ اوسیز یا نخلستان آ جائے، صحرا میں جگہ جگہ جو اللہ کی ایک قدرت، کہیں پانی کا چشمہ ہوتا ہے تو قریب میں کچھ گھاس اور سبزہ ہوتا ہے، ایک آدھ کھجور کا درخت ہوتا ہے، بہترین آرام کے لیے جگہ۔ چلتے چلتے موسیٰ بہت تھک گئے اور راستے میں ایک جگہ وہ اوزیس یا نخلستان نظر آ گیا، رک گئے، جلدی سے جا کے ہاتھ منہ دھویا۔ میں ذرا بات کو مختصر کروں، اور چونکہ نخلستان میں آنے جانے والے لوگ تو سبھی وہاں رکتے ہیں، تو ڈسٹرب نہ ہو، موسیٰ کو آرام کرنا ہے۔ قریب میں ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، اس میں بھی گھاس اور سبزہ تھا، اس میں جا کے ایک طرح سے چھپ کے لیٹ گئے کہ لوگ آئیں گے اپنا کام کریں گے، سب مسافر ہوں گے چلے جائیں گے، میں یہاں ہوں گا تو بات چیت ہوگی، کون ہو، کہاں ہو، کدھر سے آئے، کچھ وہ کہے گا کچھ میں کہوں گا۔ موسیٰ اس وقت آرام کرنا چاہتے ہیں، لیٹ گئے۔ لیٹے کہ ایک دم کان میں آواز آئی گھوڑے کے ہنہنانے کی، جھانک کے دیکھا گھوڑے سوار بہت دور سے آ رہا ہے، مسافر ہے۔ وہ یہاں پہنچا، یہ دیکھا جگہ، اس نے جگہ دے کے رک گئے، خود پانی پیا، گھوڑے کو پانی پلایا، خود ایک درخت کے نیچے لیٹا، گھوڑے کو کھول دیا، وہ چارہ چر رہا۔ اب اس جگہ پہ کوئی پرماننٹ نہیں ٹھہرتا، 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ، جیسے آپ ہائی وے پہ چلے جا رہے ہیں اور راستے میں کہیں چائے پینے کے لیے روکے، 15-20 منٹ لیٹا، ذرا تازہ دم ہوا، گھوڑے میں بھی جان میں جانا ہی، بیٹھ کے چلا اور چلا گیا۔ ٹھیک، نخلستان میں یہ ہوتا ہی ہے کہ یہ تو ایسی جگہ ہیں۔ موسیٰ پھر لیٹ گئے، تھوڑی دیر کے بعد ذرا جانوروں کے اور شور کی آواز آئی۔ موسیٰ نے جھانک کے دیکھا تو دیکھا کہ چرواہا، ایک گدڑ یا ایک شیپرڈ اپنے ساتھ بھیڑ بکریوں کا گلہ لے کے یہاں سے گزر رہا۔ یہ ساری عام سی باتیں، لیکن قدرت پروردگار۔ موسیٰ نے دیکھا کہ وہ آیا، یہاں پہ رکا۔ اب وہ چرواہا گدڑیا، وہ تو صحرا کی زندگی کا عادی، اسے آدھے گھنٹے کا آرام نہیں چاہیے، 2-4-5 منٹ ہاتھ منہ دھوئے، تھوڑا بہت بکریوں کو چرایا، ان کو آگے لے کے جا رہا، چلنے لگا کہ ایک دم رکا۔ موسیٰ اوپر سے دیکھ رہے، چلتے چلتے ایک دم رکا، ادھر دوڑ کے گیا جہاں گھوڑے سوار لیٹا تھا۔ اب موسیٰ کی نگاہ بھی پڑی کہ وہاں پہ ایک پرس، بیگ یا ایک تھیلی پڑی ہوئی۔ دیکھا کہ اس چرواہے نے تھیلی اٹھا کے کھول کے دیکھی، پوری تھیلی جو ہے وہ سونے کے سکوں یا اشرفیوں سے بھری ہوئی، جلدی سے بند کی، اس نے لباس میں رکھی اور تیزی سے نکلا۔
موسیٰ اس کو روکنا چاہتے ہیں، جتنی دیر میں اتر کے آئے وہ کہیں کا کہیں چلا گیا. ایسے آدمی ٹھہرتے کو تھوڑی ہے. خیر چلے، ایسے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں. پھر موسیٰ جا کے لیٹ گئے. ایک بار پھر موسیٰ کی آنکھ کھلی، کسی آدمی کے آنے کی آواز ہے. جھانک کے دیکھا تو دیکھا ایک بہت بوڑھا آدمی، ابھی تک جو تھے وہ 25-30 سال کے جوان تھے، کوئی 60-70 سال کا بوڑھا، لکڑہارا، لکڑیوں کا بوجھ اپنی کمر پہ رکھے ہوئے یہاں پہنچا. کچھ دیر آرام کے لیے روکا. بہت محنت کا کام، لکڑیوں کا بوجھ اپنی کمر پہ اٹھا کے جانا، مارکیٹ میں بیچنا، تو اس کو تو آرام چاہیے. چنانچہ وہ رک گئے. یہ سارے عام سے مناظر ہیں. اب تک موسیٰ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی، نہ وہ کوئی چیز ڈھونڈ رہے تھے. وہ جا کے لیٹا، لکڑیاں اتار کے ایک طرف رکھی، اپنی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے کہ اچانک موسیٰ کی نگاہ پڑی. دیکھا سب سے پہلے جو گھوڑے سوار آئے گا، وہ گھوڑا دوڑا تھا، وہ تیزی سے واپس آ رہا. اور واپس آنے کے بعد پاگلوں کی طرح سے، پاگل کسے کہتے ہیں، ایک جوک رہ گیا ہے لیکن انشاءاللہ کل، تو خیر پاگلوں کی طرح سے وہ کچھ ڈھونڈنے لگا، خاص طور پر اس درخت کے نیچے جہاں لیٹا تھا. پھر دیکھا کہ وہ اس بوڑھے کی جانب مڑا. دونوں میں باتیں شروع ہوئی. موسیٰ نے دیکھا کہ باتوں میں ذرا گرمی آ گئی. موسیٰ سمجھ گئے کہ اتنی اس کی قیمتی تھیلی یہاں گر گئی ہے، ڈھونڈنے آیا تھا نہیں ملی، تو شاید وہ اس سے کہہ رہا ہوگا تھیلی تم نے اٹھائی، اتنے جلدی کوئی اور تو نہیں آیا ہوگا، تم نے اٹھائی ہو، منع کر رہا ہوگا. موسیٰ جو کہ آئی وٹنس ہے، تیزی سے اترنا چاہتے ہیں تاکہ آ کے اس گھوڑے والے کو، گھوڑ سوار کو بتائیں کہ اصل واقعہ کیا ہے. مگر جتنی دیر میں اترے وہ غیظ و غضب کے عالم میں تو تھا. جوان خون تو بہرحال پتہ ہی آپ کو بہت گرم ہوتا. جلدی سے اس نے غصے کے عالم میں تلوار نکالی ایک مرتبہ، اس طرح سے تیزی سے تلوار چلائی کہ سیکنڈوں میں بوڑھے کی گردن کٹ کے گری. اس کا لاشا تڑپ رہا ہے، گھوڑے سوار گھوڑے پہ بیٹھا اور چلا. مولا نے ایسے ہی تو نہیں کہا ہے نا کہ غصے کا آغاز ہمیشہ پاگل پنے اور دیوانگی سے ہوتا ہے اور اختتام ہمیشہ پچھتاوے اور ندامت سے ہوتا ہے. ذرا کنٹرول کرنا سیکھ لے آدمی اپنا غصہ. کا روزے کا ایک مقصد یہ بھی کہ روزے اور بھوک اور پیاس کے عالم میں اپنے غصے پہ کنٹرول کرو تاکہ قیامت میں اللہ کے غصے سے بچو. مگر ذرا بھی ادھر چلا گیا تو آج کا موضوع رہ جائے گا. ایک بار موسیٰ نے آسمان کو دیکھا. کوہ طور پہ جاتے ہی پہلا سوال یہ کیا، پروردگار ہے کیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک بے گناہ مارا گیا. ادھر وہ چرواہا یا گدڑیا یا شیفر، اس کو بیٹھے بٹھائے اتنے پیسے مل گئے چوری. اب خدا کی بارگاہ سے دو جواب آ سکتے ہیں. پہلا جواب یہ آ سکتا کہ موسیٰ یہ جو دنیا ہے اس میں تو یہی ہوتا، ظالم ظلم کرتا ہے، مظلوم ظلم برداشت کرتا ہے، اجر و ثواب تو آخرت میں ملے گا، حساب و کتاب تو آخرت میں ملے گا. یہ بھی ایک جواب. بہت سارے واقعات کا جواب یہی نہیں. خدا نے دوسرا جواب دیا. خدا نے کہا موسیٰ جو تم نے دیکھا یہ میرا نظام ہے، یہ میرا نظام عدل ہے، یہ میں نے عدل کا مظاہرہ کیا. خدا بندہ یہ کیا عدل کہ چوری کسی نے کی، گردن کسی کی کٹی، یہ کون سا عدل؟ کہا موسیٰ تم نے واقعے کا صرف آخری حصہ دیکھا. اور ہم اور آپ یہی غلطیاں کرتے ہیں کہ اپنی عام زندگی میں صرف جو ہمارے سامنے کا واقعہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے کیا چھپا وہ ہمیں نظر نہیں آتا. اور میں نے کہا نا یہ جملے کا تعلق آقا حسن کی زندگی کے ایک اہم پہلو سے. آقا حسن پہ دو اعتراض بہت ہوتے ہیں. پہلا اعتراض یہ کہ شادیاں بہت ہیں، اس کا جواب اب ممکن نہیں. اور دوسرا اعتراض اس کا جواب یہ. تو انشاءاللہ وہ اعتراض کل ہی آئے گا، پہلے بات پوری ہو جائے. موسیٰ نے کہا خدا بندہ یہ کون سا نظام ہے عدل؟ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس دنیا میں تو انٹرفیئر نہیں کرتا، ظالم ظلم کرتا، قیامت میں پکڑ ہوگی اور اس کو سزا ملے گی. مگر تو کہہ رہا ہے کہ یہ ظلم نہیں ہے، یہ عدل ہے. کہا کہ ہاں، اس لیے کہ تم نے صرف چند لمحے کا واقعہ دیکھا، تمہیں نہیں معلوم اس کی حقیقت کیا. سنو حقیقت. یہ سب قریب کے شہر کے رہنے والے، پرانے زمانے کے چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے، سب ایک دوسرے کو جانتے. یہ بوڑھا جو تھا اور یہ جو گھوڑے سوار اور یہ جو چرواہا، گھوڑے سوار اور چرواہا کا باپ اسی شہر میں اس بوڑھے کے ساتھ رہتے تھے جب وہ جوان تھے. ایک مرتبہ چرواہے کے باپ نے گھوڑے سوار کے باپ کو 100 اشرفیاں قرض دی. گھوڑے سوار اس کے باپ نے قرضہ لیا. اور پھر ایسا ہوا کہ وہ چرواہے کا باپ مر گیا. کہیں حساب کتاب نہیں، لکھت پڑھت نہیں. پرانے زمانے میں کون سے لکھت پڑھت؟
اب وہ گھوڑے سوار کے بعد کی ذمہ داری تھی کہ جس نے قرضہ دیا مر گیا تو جا کے اس کے وارثوں کو قرضہ دیں. اتنا خیال کرنے والے کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں. زندہ کو نہیں دیتے, مرا گیا, کوئی حساب کتاب نہیں تو بہت ہی اچھا ہو, نہیں دیا اس وہ مر گیا. اب اس کی ساری جائیداد گھوڑے سوار کو ملی. شرعاً مسئلہ تو یہی ہے نا کہ اگر ہمیں اپنے باپ کی جائیداد ملے تو باپ نے جتنے قرضے لیے ہم پر پہلے واجب ہے قرضے ادا کر, اپنی جیب سے دینا واجب نہیں, اس کے مال سے, یہ ہم پر واجب ہے. اب بیچارے گھوڑے سوار کو پتا بھی نہیں تھا, پتا بھی ہوتا تو شاید توجہ نہ دے گا. اور جو آدمی جس نے پیسے دیے تو مر گیا, ذرا آپ چکرا رہے ہیں کون مرا کون زندہ رہا, کس نے دیا کس نے لیا, وہ کچھ لین دین سمجھ میں نہیں آ رہا. دکان میں بیٹھ کے سمجھ میں آ جائے, مجلس میں کہاں سمجھ میں آ جائے. لیکن بات ختم کرتا ہوں کہ اب یہ 100 اشرفیاں اس چرواہے کو ملنا چاہیے. ہمارے باپ کا حق اگر ہے وہ مر گیا اور آیا تو ہم کو ملے گا. نہ گھوڑے سوار نے لیا نہ اس چرواہے کو پتا. آج 40 سال کے بعد 35 سال کے بعد وہ والی 100 اشرفیاں جو اس وقت نہیں ملی, کیوں اللہ کو جلدی کچھ نہیں. گھوڑے سوار کے بعد اپنے باپ کا مال ہے, پہلے اس کے قرضے ادا کرنا. کوئی حق بیٹے کا نہیں ہے جائیداد میں, کوئی حق بیٹی کا نہیں ہے جائیداد میں, پہلے قرضے ادا کرنا ہے مرنے والوں. تو وہ آج جو چرواہے کو 100 اشرفیاں ملی بظاہر لگا اس نے چوری کی ہے, لیکن اصل میں اس کے باپ کا مال تھا جو آج وہ باپ کے مرنے کے بعد اس طرح میں نے بیٹے کو دلوایا. اللہ حق مار بھی گیا, کوئی ہمارا دلوائے گا ضرور. اللہ ہو سکتا ہے کبھی 30 سال لگے, کوئی 20 سال لگے, کبھی 35 سال لگے, اور کچھ نہ ہوا تو پھر قبر میں دلوائے گا. وہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے, اس سے بہتر ہے کہ یہاں جو چلا جائے چلا جائے. کہا خدا بندہ ہی تو سمجھ میں آ گیا, لیکن وہ جو قتل غارت گئی, کہا یہ گھوڑے سوار کا باپ. ابھی تم نے سنا نا وہ مر گیا تھا قرضہ دینے سے پہلے, تو مرا کیسے؟ جوانی میں اسی بوڑھے سے جو لکڑہارا تھا, گھوڑے سوار کے باپ کا کوئی جھگڑا ہوا, اس بوڑھے نے اس کو قتل کیا. اس وقت یہ بوڑھا جوان تھا. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا, جو مظلوم مارا جائے اس کے بیٹے کو حق ہے کہ وہ قاتل کی گردن اڑا دے. اب اس وقت نہ بیٹے کو یہ پتا کہ میرے باپ کو کس نے مارا, نہ وہ اس پوزیشن میں تھا کہ باپ کا بدلہ لے. آج 30 سال کے بعد, یہ قاتل تو ہے بوڑھا, 30 سال گزرنے سے قتل کا گناہ تو ختم نہیں ہوتا. گھوڑے سوار کو حق تھا اور آج اس کو حق ملا اپنے باپ کے قاتل کو قتل کر کے. بظاہر تمہیں لگا کہ ایک مظلوم مارا گیا اور ایک بے گناہ کا مال چوری ہو گیا, لیکن نہ اس میں کوئی مظلوم ہے نہ کوئی بے گناہ. جو مظلوم تھا وہ کبھی ظالم رہ چکا ہے, آج اس سے بدلہ لیا گیا. اور جو تمہیں جس کا مال لگا کے چوری ہوا ہے, اصل میں اس کے پاس چوری کا مال تھا جو اس کے مالک کو لوٹایا گیا. دعا کے حوالے سے میں نے کہا نا, اس واقعے میں بہت سارے پیغام. اس کے اندر ایک پیغام آقا حسن کے حوالے سے کل آئے, ایک پیغام دعا کے حوالے سے. مولانا دعا کر کر کے تھک گئے. شبائے قدر میں آپ نے ہمیں ایسی حدیثیں سنائی کہ ہم اعمال نہیں بھی کرنے والے تھے پورے, ورنہ باقی عمل تو لوگ کرتے, ہم نے کر لیا, کوئی نتیجہ نہیں نکلا. یہ پاکستان کا واقعہ ہے, میں جانتا ہوں. اب تو ایسے لوگ نہیں رہے جو تقوی کی اس منزل پر ہوں. بزرگ تھے, ایک نوجوان بے گناہ پکڑا گیا, قتل کا الزام آ گیا, اس کے گھر والے گئے بزرگ کے پاس, دعا کی, یہ بے گناہ, اس نے قتل نہیں کیا. انہوں نے کہا میں دعا کروں گا, کل آنا. کل آئے, کہنے لگے دعا کر رہا ہوں. وہ گھوڑا نہیں مان رہا. ارے ہم کہہ رہے ہیں اس کے قتل, اس کو آپ بریت کے لیے بری ہونے کی دعا کریں, آپ کہہ رہے گھوڑا نہیں مان رہے. کہا ہاں, یہ اس جرم کی سزا سے بچ جاتا. لیکن آج سے 20 سال پہلے یا 10 سال پہلے یا 8 سال پہلے صحرا میں گھوڑے پہ بیٹھ کے, پاکستان کی بات, اور ایک بار غصہ آیا, اس نے اس طرح سے تڑپا تڑپا کے گھوڑے کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. پہلے اس کے سامنے اس کے بیٹے کو ذبح کیا, اس کے بعد اس کو ذبح کیا. میں دعا کرتا ہوں لیکن وہ مظلوم وہ نہیں مان رہا جس کی بنا کے اوپر تمہیں بے گناہ قید میں نظر آ رہا, مگر دعا میں رکاوٹ وہ گھوڑا بنا ہوا. پیغمبر کی جب حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت اس لیے جہنم میں چلی گئی کہ اس نے اپنی بلی کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کیا, اور ایک عابد اس لیے جہنم میں چلا گیا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا, اس کے سامنے بچے ایک پرندے کو نوچ نوچ کے کھیل رہے تھے. ایک چڑیا, ایک بلی, اس پر بھی آدمی ظلم کرے.
تو کہا کہ اللہ کے ہر چیز ریکارڈ میں موجود. اگر کبھی تمہارا جاب چھوٹ گیا اسے بھی غنیمت سمجھو کہ شاید اس کی وجہ سے وہ قبر والا بڑا عذاب بچ گیا. اگر کبھی تم پر کوئی بیماری آ گئی اسے بھی غنیمت سمجھو شاید اس کی وجہ سے وہ جو کل پلے صراط کا عذاب تھا اس سے تم محفوظ ہو گئے ہو. یہ نظام پروردگار ہے. ابھی اس میں ایک دو باتیں رہ گئی وہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے آئیں گی. اب تو صرف اتنا کہنا کہ پروردگارہ یہ بھی تیرا نظام قدرت ہے. بے گناہ اور معصوم جانوروں پہ کوئی ظلم کرے اسے بھی تو برداشت نہیں کر سکتا. نمازی اور عبادت گزار جہنم میں چلے جاتے ہیں اگر خالی بے زبان جانوروں پہ ظلم کیا. نہ عبادت کام آتی ہے، نہ تقوی کام آتا ہے، نہ پرہیزگاری کام آتی ہے. تو ذرا سوچیے جنہوں نے رسول کی اولاد پہ میدان کربلا میں اس انداز کے ظلم کیا اور وہ کون سے نمازی اور متقی اور پرہیزگار تھے؟ کیسے وہ امید کر سکتے ہیں شفاعت کی؟ ہم اور آپ کتنے بڑے گناہگار کیوں نہ ہمارے پاس توبہ کا دروازہ بھی ہے. اور ہمارے پاس جو مجلس کے شروع میں آ گیا نور ولایت علی اور آل علی بھی ہے. اور ہمارے گناہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں ان کے مقابلے. کائنات کے سب سے بڑے گناہگار. دیکھیے اگر وہ بھی توبہ کر لیتے اس واقعے سے پہلے حور نے توبہ کی کہ نہیں کی؟ توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آسان جملہ نہیں ہے یہ. حور کون ہے؟ اور وہ ہے کہ جس نے حسین کے قافلے کو راستے میں روکا تھا. بعض علماء پڑھتے ہیں کہ ادھر حور نے حسین کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈالا، ادھر محمل سے زینب کے رونے کی آواز آئی. بابا بتا گیا تھا کہ کربلا کے واقعات اصل میں کہاں سے شروع ہوں گے. میدان کربلا میں حسین کو لے کے کون آیا؟ نہ شمر آیا، نہ عمر سعد آیا، یہ حور آیا. کس نے حسین کے خیمے دریا کے قریب نہ لگنے دیے؟ دریا سے دور لگائے جائیں گے، یہ حور. 7 محرم کو پانی بند ہوا تو اس میٹنگ کے اندر حور بھی شریک. کوئی جملہ کسی تاریخ کسی مقتل میں ہے کہ حور نے احتجاج کیا ہو؟ کس نے خط لکھ کے ابن زیاد سے کہا تھا حور کربلا آ گئے ہیں، حسین کربلا آ گئے ہیں؟ حور تھا. اسی کے لکھے ہوئے خط پہ کبھی عمر سعد، کبھی شمر، کبھی سنان، کبھی خولی آتا. مگر اللہ اللہ. دیکھیں حور کا واقعہ بہت تسلی اور دلاسا ہم لوگوں کو دیتا. اللہ اللہ جب عاشور کی صبح کو یہی حور اپنی غلطیاں معاف کرانے آ رہا ہے تو دیکھیے کہ غلطی معاف کرنا تو درکنار، کیا احترام اور عزت اس کو مل رہی ہے. ایک بار لشکر یزید سے حور باہر آیا. حسینی لشکر نے دیکھ لیا کہ وہ باہر آ رہا ہے جو ہمارے قافلے کو روک چکا ہے، جو ہمیں کربلا لا چکا ہے، جو پانی بند کر چکا ہے، جو ہر ظلم میں برابر کا شریک. بلکہ یہ عاشورے تک تو یہ جنگ وہ حسین نے کہا تھا تو پہنچی، ورنہ 9 محرم کو عمر سعد نے پہلا تیر چلا دیا تھا. حور اس وقت تک لشکر میں شامل تھا. اگر حسین ایک رات کی مہلت نہ لیتے تو حور تو لشکر یزید میں تھا. لشکر امام نے دیکھا وہ آ رہا ہے، بس ایک بار عباس نے آواز دی، اے جوانہ نے بنی ہاشم آقا حسین کو گھیرے میں لے لو، ایسا نہ ہو کہ ہم زندہ رہیں اور آقا کو کوئی نقصان پہنچ جائے. اور ادھر حبیب ابن مظاہر نے اصحاب امام کو آواز دی، جلدی سے شہزادوں کو اپنے گھیرے میں لے لو، ایسا نہ ہو کہ ہم زندہ رہیں اور جوانان بنی ہاشم کو نقصان پہنچ جائے. حبیب کتنا خیال ہے کہ اکبر کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کتنا خیال ہے کہ قاسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے. ارے تھوڑی ہی دیر گزرے گی، کسی کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، کسی کے کلیجے میں برچھی ہوگی، کسی کا ننھا سا گلا 3 بھال کے تیر سے چھڑے گا. لیکن آنے والا قریب تو آیا ہی نہیں. ایک فاصلے پہ رکا، گھوڑے سے اترا، رومال جیب سے نکالا، رومال سے دونوں ہاتھ باندھے اور وہیں رک کے کہتا، فرزند رسول کیا دنیا کا سب سے بڑا مجرم تیری بارگاہ میں آ سکتا؟ حسین نے آواز دی، بھیا حبیب اپنے سپاہیوں کو روکو، بھیا عباس اپنے جوانوں کو روکو، میرا مہمان آ رہا ہے، میں استقبال کے لیے جاتا ہوں. کل کی مجلس میں جو گناہ بیان ہوئے بہت چھوٹے ہیں اور کے مقابلے میں. حسین آگے بڑھے،
حر نے اتنا انتظار بھی نہ کیا کہ حسین گھوڑے سے اترے، وہیں پر رکاب میں حسین کے پاؤں ہیں، حر نے اپنی پیشانی حسین کے پیروں پہ رکھ دی. اخطأت یبن رسول اللہ، اخطأت یبن رسول اللہ، اخطأت یبن رسول اللہ، بڑی خطا کی ہے فرزند رسول، تجھے تیری ماں فاطمہ کی چادر کا واسطہ میری خطا کو معاف کر دے. حسین گھوڑے سے اترتے، حر کو گلے سے لگاتے اور کہتے ہیں کہ یا حر انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یہ کیا کہہ رہا ہے، تو تو میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. مگر حر میں ایک طرف آج بہت خوش ہوں اور دوسری جانب بہت ہی شرمندہ ہوں. خوش اس بات پر ہوں کہ باطل کو چھوڑ کے حق پر آ گیا، ظلمت کو چھوڑ کے نور پہ آ گیا، لیکن شرمندہ اس بات پر ہوں کہ کل دشمن بن کے آیا تھا تو تجھے اور تیرے گھوڑے کو پانی پلایا تھا، آج میرا مہمان بن کے آ رہا ہے اور حسین کوزہ آپ تیرے سامنے پیش نہیں کر سکتا. یہ جملہ حر کو ایسا لگا جیسے کمر پہ تازیانہ پڑا ہو. پتا ہے نا کہ میں ہی شریک ہوں. گھبرا کے کہتا مولا وہ میں نے بڑی خطا کی ہے اور میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے سب سے پہلے مجھے اور میرے بیٹے کو میدان میں جانے دیں. حسین نے کہا عام دن ہوتے تو میں کبھی اجازت نہ دیتا، لیکن آج سب کو مرنا ہے، کوئی پہلے مرے گا کوئی بعد میں. جہاں میں نے تیرے بیٹے کو اجازت دی، حر کا بیٹا چلا، باپ نے کہا بیٹا ایسا جہاد کرنا کہ تیرے باپ کا گناہ معاف ہو جائے. تھوڑی دیر کے بعد حر کے بیٹے کی آواز آئی، حر کا بیٹا پکارا یا بتا دھرکنی، بابا میری مدد کو آئیے، میں گھوڑے سے زمین پہ گر رہا ہوں. بہرحال ہے تو بوڑھا باپ نا، طرف گیا حر، ایک مرتبہ بے چین ہو کے کھڑا ہو گیا. حسین نے روک دیا، حر کیا بات ہے، کہاں جا رہا؟ کہا آقا میرا جوان بیٹا مجھے بلا رہا، اتنی اجازت دیجیے کہ بیٹے کی مدد کو جاؤں. حسین نے کہا حر بیٹھ جاؤ، حر بیٹھ جاؤ، دیکھو پہلے تو تم میرے مہمان ہو، تمہیں زحمت نہیں کرنا. دوسرے ایک بات یاد رکھو، بوڑھے باپ کبھی جوان کے لاشیں نہیں اٹھاتے، بوڑھے باپ کبھی جوان کے سرانے نہیں جاتے ہیں. تم یہاں بیٹھ جاؤ. آقا آپ نے حر کو بٹھا دیا. اب صرف میرے ایک سوال کا جواب دیجئے، اگر حر کا جوان بیٹا گھوڑے سے زمین کربلا کے گرے، بوڑھا باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھاتا، اور جب 18 سال کا اکبر گھوڑے سے زمین کربلا پہ آیا تو اس بوڑھے باپ نے جوان کا لاشا کیسے اٹھا؟ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. آپ حضرات کو بھی معلوم ہے اور میرا بھی تجربہ، اکبر و اصغر کے مصائب کے موقع پہ جو دعا مانگی جائے وہ بہت جلدی قبول ہوتی ہے. آپ چند آنسو آنکھوں سے بہائے یہی آپ کا ایمان، مگر کہیں نہ کہیں دنیا کے کسی گوشے جنت کے کسی کونے میں اکبر کی دادی غشی کے عالم میں پڑی ہوگی. اکبر کے مصائب اور زہرا سنے، خدا بندہ تجھے 18 سال کے اسی شبیہ رسول جوان اکبر کا واسطہ، تجھے اکبر کی ماں لیلا اور اکبر کی دادی فاطمہ زہرا کا واسطہ. جتنے مومنین اور مومنات اس مجلس میں ہیں، دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت، ہر پریشانی اور ہر مسئلے سے ان کو محفوظ فرما. خدا بندہ تجھے علی اکبر کے اس خون پاک اور تطہیر والے دم کا واسطہ، صاحبان ایمان کے جو ہاتھ تیری بارگاہ میں دعا کے لیے بلند ہے، انہیں خالی نہ پلٹا. اکبر کے وسیلے سے ان کی ساری دعائیں قبول فرما. غم حسین کے سوا ہمیں اس دنیا اور آنے والی دنیا کے ہر غم، ہر عذاب، ہر تکلیف، ہر پریشانی سے محفوظ فرما. لیکن خدا بندہ جس دین کے لیے حسین نے اپنے اکبر کو قربان کر دیا، ہمیں کم از کم اس دین پہ عمل کرنے اور اپنی اولاد کو اس کی تربیت کی توفیق عطا فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. جو روزگار کی کسی پریشانی میں ہیں، بحق مصائب اکبر ان کی اس پریشانی کو دور فرما. جنہیں بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ ہے، خدا بندہ ان کے اس مسئلے کو حل فرما، اور ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. توجہ ضرورت. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه